السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا سفر جاری ہے الحمدللہ، اور ہم نے سابقہ لیکچرز میں یہ بات کہی تھی کہ جو دل میں گندگی، میل کچیل، غلاظتیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سفر پر چلنے سے اور آگے بڑھنے سے روک سکتی ہیں، ان سے ہم نے اپنے دل کو خالی کرنا ہے۔ یہ پورا جو عمل کہلاتا ہے اس کو کہتے ہیں التصفیہ، یعنی اپنے آپ کو اپنے دل کو پاک صاف کر لینا ان تمام غلاظتوں سے۔ اب مرحلہ آتا ہے التربیہ، التصفیہ و تربیہ، یعنی تصفیہ کلیننگ دا گراؤنڈ، اینڈ التربیہ یعنی بلڈنگ اپون اٹ۔ جب بھی آپ کو کوئی عمارت بنانی ہوتی ہے یا کوئی آپ کو کوئی بلڈنگ کھڑی کرنی ہوتی ہے تو آپ پہلے کیا کرتے ہو؟ پہلے پورا گراؤنڈ صاف کرتے ہو، کلیئر کرتے ہو، لیبل کرتے ہو، دس از تصفیہ، اینڈ دین یو بلڈ اپون اٹ وچ از تربیہ، یعنی تربیت یعنی تربیت سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہمیں گراؤنڈ کلیئر کرنا ہے، we'll have to bring ourselves to zero and then we build upon it۔ اب ہم اس مرحلے پر ہیں کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس تعلق میں ہم نے اب بلڈ کرنا ہے۔ we have to make our connection stronger with اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور مزید کلوزر اور قرب حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے مزید قریب سے قریب ہونا ہے۔ اور سب سے پہلا اس کا جو سٹیپ ہے، اس میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے قریب ہم ہو رہے ہیں، جس کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں، جس سے یاری لگا رہے ہیں، جس سے دل لگا رہے ہیں، جس کی طرف شوق اور یعنی وی آر ڈیزائرنگ فار اٹ، اور ہم جا رہے ہیں، تو اس ذات کے بارے میں پتہ تو ہونا چاہیے نا، اس ذات کے بارے میں کہ جس کی طرف انسان جا رہا ہے وہ ذات ہے کون۔ تو اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو مرحلہ کہہ لیں کہ معرفت الہی کا، اللہ کی معرفت، من هو اللہ، اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کون ہے وہ وہی بتائے گا کہ وہ کون ہے، اور اس نے اپنی معرفت اور اپنی پہچان جس طریقے سے قرآن میں کرائی ہے، اس سے بہتر اور کوئی ہمیں ذریعہ نہیں مل سکتا کہ جہاں پہ ہم اللہ کو، اپنے رب کو پہچان سکیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں کیا بتلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب بات یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے علاوہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے۔ لہٰذا ہم ذرا دیکھنے کی کوشش کریں، ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کون ہے، جس سے میں نے تعلق بنانا ہے، جس سے میں نے جڑ جانا ہے، جو میرا سب کچھ ہے، جس سے میں نے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، جس سے میں نے ڈرنا بھی ہے، جس کے عذاب سے میں نے ڈرنا ہے، جس کی ہیبت دل میں لانی ہے، جس کی عظمت میرے دل میں، جس کی تعظیم ہے، تو وہ ہے کون وہ۔ قرآن سے بہتر ہمیں اور کوئی ذریعہ نہیں ملتا اس بات کو جاننے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو اگر ایک صرف اللہ کو یاد کرے نا تو دل لرز اٹھے، کانپ اٹھے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کو جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سایہ کے، ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں۔ واللہ we just think of him and ایک عجیب سی ایک کیفیت، ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت۔ جیسے کہ ایک شخص نے آ کے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا نا، کہ ایک شخص نے امام مالک سے آ کے پوچھا کہ کیف استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک کا چہرہ لال ہو گیا، ہیبت اور کپ کپی سی طاری ہو گئی، اور نظریں جھکا لی، کچھ دیر اس ہیبت میں رہے، اور پھر
نظر اٹھا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ معنی معلوم ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ کوئی میٹافوریکل یا کوئی مجاز نہیں ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ کیفیت کس طرح مستوی ہے یہ مجہول ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ الاستواء معلوم والکیفیت المجہول، کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں، اس طرح کے بارے میں امیجن کرنا یا سوچنا کہ وہ کیسے مستوی ہے یا ان سوالات میں پڑھنا، یہ بدعت ہے۔ تو بہرحال مقصد بتلانا یہ ہے کہ اسی طرح کچھ صحابہ کے بارے میں آتے ہیں جن میں سے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ جب نماز کا وقت ہوتا اور آپ وضو کرنے جاتے تو آپ کی حالت یعنی ایک ہیبت طاری ہو جاتی اور آپ کا رنگ زرد پڑنے لگ جاتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے، کس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ یعنی جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ذرا ہم سوچیں تو صحیح کہ کس ذات کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو یہ موقع مل جائے کہ آپ نے آج جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہے، تو اس میٹنگ کے دوران آپ کا ذہن کہیں ادھر ادھر جائے گا، کہیں آپ کچھ اور سوچیں گے، بلکہ all of this time when you're there during the meeting آپ اتنا اٹینٹیو، اتنا فوکسڈ، اتنا کیئرفل رہیں گے کہ کوئی منہ سے ایسی بات نہ نکلے یا کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے یا کوئی لباس ادھر ادھر نہ ہو جائے کہ جو میرا غلط اور برا امپریشن سامنے جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں تو ساری دنیا کی باتیں ہمیں تبھی یاد کرنی ہیں، اور ساری خارشیں اور تمام بیماریاں تبھی ہونی ہیں، سب الجھنیں اور سب بے قراریاں اور بے چینیاں اسی وقت ہونی ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت نہیں پالتے دل میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس طرح یعنی اس کی اللہ تعالیٰ کی ہیبت نہیں آ پاتی۔ تو اب ہم قرآن سے ہی کچھ آیات آپ کے سامنے آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کرائی، اور میں ان کچھ آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کرنے سے پہلے آپ کو ایک طریقہ بتلاتا چلوں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ الذی وہو الذی اللہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ الذی کہ اللہ وہ ذات ہے جو، وہی تو اللہ ہے جو، تو جہاں پہ اللہ الذی کے الفاظ ہیں نا کہ اللہ وہ ذات ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ حشر کی آخری آیات ہے، اسی طرح اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اس طرح کی آیات جب بھی اللہ الذی، اللہ کے آگے جو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے، اور اسی طرح آیات کے اختتام پر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آیت کے آخر میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ بات ذکر کر کے اپنا آخر میں تعارف کراتا ہے، اپنی صفات ذکر کرتا ہے، اپنے نام ذکر کرتا ہے، اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی بڑی معرفتیں ہیں، اور اسی طرح مخلوقات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے جمال، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اللہ کا علم، ان تمام چیزوں سے بھی ہمیں اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ الغرض ہر چیز میں اللہ کی معرفت پوشیدہ ہے۔ وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اس کی نشانیاں موجود ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ اکیلا یکتا واحد ہے۔ تو لہٰذا اب میں آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھوں گا، یعنی سلف یعنی اس آیت سے پہلے ایک اور حدیث ذہن میں آئی کہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت کیسی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر پر تھے، اور ایک جو ہے وہ
دیہات سے کوئی شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ بارشیں ہو رہی ہیں اور مال مویشی اور چیزیں ہلاک ہو رہی ہیں، بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ بارش نہیں ہو رہی. جب دوسری دفعہ آیا تھا تو بارشیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں. تو اس سے پہلے جب آیا تھا تو یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، مال مویشی اور چیزیں ہلاک ہو رہی ہیں اور سب برباد ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. تو میں آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں اور اللہ کو آپ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے کہ اللہ کو آپ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں، یعنی گویا کہ یعنی کسی کے دربار میں سفارشی بنانے کا مطلب ہے کہ جس کو سفارشی بنایا جا رہا ہے اس کا لیول کم ہے، اور جس کے دربار میں سفارشی بنایا جا رہا ہے اس کا لیول زیادہ ہے. تو میں اللہ کو آپ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑا ایک اس میں کپ کپی سی کیفیت آ گئی. وہی حق کہنے لگے، بربادی بربادی، وہی حق اتدری ما اللہ، تو جانتا اللہ کون ہے؟ اتدری ما اللہ، تو جانتا اللہ کون ہے؟ پھر آگے ارشاد کچھ کلمات ارشاد فرمائے کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ اللہ کا عرش تمام ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو اس نے یوں گھیرا ہوا ہے. وَإِنَّهُ لَيَئِتُّ كَعَتِيتَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہونے کے باوجود، اللہ کا عرش جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اتنا بڑا ہونے کے باوجود وہ چڑچڑاتا ہے، رینگتا ہے. اللہ یعنی وہ رینگتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی گھڑ سوار جب وہ گھوڑے کے اوپر پالان پر بیٹھتا ہے تو وہ پالان جیسے گھڑ سوار کا ہارس رائڈر کا جو بوجھ نہیں سنبھال پاتا تو وہ کریکنگ نوائز بناتا ہے، یعنی اس سے چڑچڑاتا ہے، رینگتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا عرش جو کہ آسمان اور زمین یعنی پوری یونیورس، پورے ساتوں آسمان زمین کو یوں گھیرا ہوا ہے. اللہ کا عرش، اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم، کیا عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو خیر یہ ہم یعنی اس ذات کی طرف دیکھیں، اس ذات کی طرف، اور پھر وہ ہم سے اتنا محبت کرنے والا بھی ہے اور ہم سے جو ہے وہ ہمیں روزی بھی دیتا ہے، ہمیں پالتا بھی ہے بچپن میں، اور پھر ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ہمیں توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، ہمیں توبہ سکھاتا بھی ہے کیسے کرنی ہے، وہ دعا کے کلمات بھی سکھاتا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے، اور پھر توبہ بھی قبول کرتا ہے. اللہ اکبر، قربان جیسے رب پر. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کیسے کرایا؟ یعنی جب ان کو ان کے قوم نے نکالا اور ایک دشمنی آ گئی تو کیا اپنے رب کا تعارف کراتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام توحید کا، یعنی یہ توحید کے امام، کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کراتے ہیں کہ پتہ ہے کیا، جو میرا رب کا تعلق ہے، جس کے آگے میں جھکتا ہوں، جو میرا مشکل کشا ہے، جو میرا حاجت روا ہے، پتہ ہے وہ کون ہے؟ یعنی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے تم دوسروں کو پکار رہے ہو، ان کی عبادتیں کر رہے ہو، ان کو معبود بنایا ہوا ہے. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، یہ مجھے لے ڈوبیں گے اگر میں ان کی عبادت کروں گا سوائے رب العالمین کے، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. رب العالمین کون ہے؟ جس کے آگے میں جھکتا ہوں، کہ جس نے مجھے پیدا کیا، فَهُوَ يَهْدِينِ، پس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، دنیاوی معاملوں میں میری رہنمائی وہی کرتا ہے. اس نے جب میں بچہ تھا مجھے کھانا نہیں کھانا آتا تھا، مجھے پینا نہیں آتا، مجھے کس نے بتایا کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اور کیسے ملے گا؟ یعنی میں روؤں گا تو مجھے دودھ ملے گا، اور اس دودھ کو میں حاصل کیسے کروں گا، اور پھر آگے غذا کیسے کھاؤں گا؟ یہ کون ہے جو لمحہ لمحہ پل پل جس نے مجھے پالا اور دنیا کا خیر اور شر میرے سامنے واضح کر دیا، پھر دینی ہدایت بھی دی کہ دین کی توفیق دی. تو کون ہے یہ سب؟ یعنی یہ یقیناً اس نے مجھے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس نے مجھے ہر لمحے میرا خیال رکھا اور میری ہدایت دی. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِ. وہ ذات وہ ہے جس سے میرا تعلق ہے نا، والذی هو یطعمنی، کہ جو مجھے کھلاتا ہے،
وہ ذات جو مجھے کھلاتا ہے، وہ یسقین، اور مجھے پلاتا بھی وہی ہے، یعنی کھلاتا پلاتا بھی وہی ہے. کھاتا ہوں تو اسی کا رزق کھاتا ہوں، کیا اسی کی نافرمانی کروں؟ کہ اس کو چھوڑ کے اوروں کے آگے ماتھا ٹیکوں؟ کیا ہو گیا؟ ما لکم کیف تحکمون. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو پھر شفا بھی وہی مجھے دیتا ہے. فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے کہ جو مجھے فوت کرے گا، جو مجھے موت دے گا، پھر مجھے دوبارہ بھی وہی اٹھائے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہی تو ہے کہ جو میرے گناہوں کو معاف کرے گا. کہ اطمع ان یغفر لی، کہ جو امید ہے، کہ جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ میرے گناہ کو معاف کرے گا، میری خطاؤں کو معاف کرے گا یوم جزا کے دن. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا کیسے تعارف کرا رہے ہیں. اگر ہم وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، جو مجھے یعنی لمحہ لمحہ میں گرتا ہوں مجھے اٹھا لیتا ہے، مجھے 2 آنکھیں اس نے دی ہیں، بولنے ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، رزق بھی وہ دیتا ہے، کھلاتا پلاتا وہ ہے، صحت وہ اس نے دی ہے، پھر دین اسلام کی طرف ہدایت دی ہے. مجھے بتائیں ذرا سب اپنا جائزہ لیں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ بتاؤ وہ رب جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کے بارے میں مجھے ذرا 10 سے 15 منٹ انٹروڈکشن دو کہ ہو از یور رب. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو کچھ بول سکیں گے، اپنے رب کے بارے میں بتا سکیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے بتایا، ابراہیم علیہ السلام جیسے اپنے رب کے بارے میں بتا رہے ہیں، کفار اور مشرکین کو تعارف کرا رہے ہیں، انٹروڈکشن کرا رہے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قل هو اللہ، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ وہی هو اللہ الاحد، وہی اللہ اکیلا یکتا، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبودیت میں، بندے اکیلا معبود ہے. اللہ الصمد، وہی صمد ہے. صمد کہتے ہیں کہ سب اللہ کے در کے فقیر ہیں اور وہ غنی ہیں. سب اللہ کے در کے محتاج اور حاجت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، انڈیپینڈنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی جس کے آگے میں روز سجدہ ریز ہوتا ہوں، جس سے میری سب سے زیادہ محبت ہے، جس سے سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیا میں اس رب سے باتیں بھی کرتا ہوں، یا بس میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو 2-3 منٹ میں تھک جاتا ہوں اور بور ہو جاتا ہوں، اور روز بار بار دعا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ روز ایک ہی دعا کروں؟ کیا یہ میرا رب کا تعلق ہے اتنا سا کہ میں 2-4 منٹ دعا کرتا ہوں تو میرا دل اکتا جاتا ہے، بوریت سی ہونے لگتی ہے، بے رغبتی سی ہونے لگتی ہے؟ یار میں اپنے دوستوں کے ساتھ، میں کسی کے ساتھ یا دوست یا کسی کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں تو میں گھنٹہ اپنی مشکلات، پریشانیاں، بے قراریاں رکھ لیتا ہوں کہ میرے گھر میں یہ مسئلے چل رہے ہیں، میرے کاروبار میں یہ مسئلے چل رہے ہیں. دوست کے ساتھ اپنے رب کے سامنے یہ باتیں نہیں کر سکتا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام فرماتے تھے سورہ یوسف میں کہ میں اپنی بے قراری اور شکایت اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. تو بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو کتنا جانتے ہیں، ہم نے قرآن کتنا پڑھا ہوا ہے. قرآن ہم بس پڑھتے ہیں تو تلاوت کر لیتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں. یار یہ قرآن ہے، کتنا ہے؟ اتنی سی ہے نا، یہ ہے کتاب. ہم نے یونیورسٹیز میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں، رٹی ہیں، یاد کی ہیں، پیپرز دیے ہیں، آدھی زندگیاں لگا دی ہیں دنیا پڑھنے میں. اس کے لیے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نا، اور ابھی تک مل ہی نہیں رہا، میں پڑھ ہی نہیں رہا، توجہ بھی نہیں ہے. اس میں میری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اس میں میرے رب کا انٹروڈکشن ہے، میرا رب کون ہے، کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں. تو کیوں یعنی قبر میں جو بندے کو ڈالا جائے گا، بندے سے سوال ہوگا. ایک مومن ہوگا نا تو اس سے فرشتے سوال کریں گے، بتا رب کون تھا؟ صحیح سارے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ تھا، دین اسلام تھا. پوچھے گا فرشتے وما علمک، ہاؤ ڈڈ یو نو آل آف دیز تھنگس،
how did you manage to answer these questions, कैसे पता, मा इल्मु का, फ़यक़ूल, वो कहेगा क़रअतु किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु, कि मैंने भाई कुरान पढ़ा था और मैं इस पर ईमान लाया था, तस्दीक की थी मैंने। तो क्या ख्याल है, बग़ैर सोचे समझे पढ़ा था मैंने, या समझ के पढ़ा था? तो यार इतना तो मेरा रब का ताल्लुक़ है कि मैं उसने जो मुझे नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए कुरान नाजिल किया है, नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी हिफाजत के लिए जंगें लड़ी हैं, इसको आगे पहुंचाने के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, इस पैगाम, इस अपने रब की वही को आगे पहुंचाने के लिए सहाबा ने फुतूहात, जंगें लड़ी हैं, दुनिया के गोशों गोशों में फैल गए, कोनों कोनों में चले गए इस चीज़ को आगे। फिर इसकी कितनी कंपाइलेशन हुई हज़रत अबू बकर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दौर में, और इसकी कितनी हिफाजत की गई, इसके बारे में कितनी तफासिर उलमा ने अपनी दिन रात एक करके इसकी एक्सप्लेनेशन में लगा दी। और हम हैं कि हमें टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। इतनी मेहनतों से आया ये, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कह दीजिए कि ये जो कुरान है ना, ये दीन इस्लाम की हिदायत, ये कुरान, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अगर किसी पर खुश होना बनता है तो इस कुरान की नेमत पर बनता है। लोगों ने अपनी ज़िंदगियां गुजार दी इसके पीछे, इसको डिफेंड करते हुए, इसकी हिफाजत के लिए, इसको एक्सप्लेन करते हुए, इसको स्टडी करते हुए। और हमें कि हमें हमारे घर में कुरान रखा हुआ है, हमें कोई परवाह ही नहीं है। ज़िंदगियां गुजर गई, कुरान समझ नहीं आता कि क्या पढ़ रहे हैं। वल्लाही अलमिया लिहाजा इस रमज़ान कम अज़ कम ये अहद कर लें अपने आप से, और ये प्लान लेके उठें हतमी तौर पर कि मैंने कुरान तर्जुमा तफसीर क्लासेस अटेंड करनी, खुद से नहीं, क्लासेस अटेंड करनी है। जहाँ कहीं भी कुरान पढ़ा जा रहा है, क्लासेस अटेंड, उलमा से पढ़ना है, स्कॉलर से पढ़ना है, उसको समझना है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, मेरा रब मुझसे, इन चीज़ों को पढ़ना है। बहरहाल, तो अल्लाह ताला ने कुरान में अपना जो इंट्रोडक्शन दिया है, पता है आपको, अल्लाह को पहचानना ना सबसे बेहतरीन तरीका, मैंने आपको बताया ना, अल्लाह का कलाम। ये कुरान क्या अल्लाह का कलाम है। ही लिटरली सेड इट आउट, ये अल्लाह का कलाम है। हकीकतन इन रियलिटी अल्लाह ताला ने ये कुरान कलाम फरमाया है, हकीकी तौर पर रियलिटी। ये कोई ऐसा नहीं है कोई लिखा शुदा है, ये अल्लाह ने कलाम किया है। अगर आप किसी का लेवल चेक करना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो बात कर रहा है वो किस लेवल की बात है, और उस बात के ज़रिए आप बात करने वाले का लेवल जांचते हैं कि यार ये बंदा किस लेवल का है, कैसी बातें करता है, क्या ख्याल है। यानी आप कितने लोगों को पहचानने का एक बहुत बड़ा ज़रिया ये कि वो बात क्या कर रहा है, क्या ख्याल है कि हमारा रब, हम अपने रब के कलाम के ज़रिए क्यों नहीं पहचान रहे। वल्लाही अल्लाह ताला ने जो कलाम फरमाया है, अगर हमें यकीनन समझ में आए ना कि क्या अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया, क्या लेवल है, क्या मौजज़ा है। ऐसे ही थोड़ी अल्लाह ताला ने चैलेंज कर दिया, जाओ इस जैसी कोई सूरत लेके आ जाओ, 10 सूरतें ले आ जाओ, इस जैसी कोई सूरत ले आओ। अरब एक्सपर्ट से पोइट्री में, अरबिक लिटरेचर में कोई नहीं ला सका आज तक, सब आजिज़ आ गए। रब का कलाम है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर दें तो पहाड़ों पर दरारें पड़ जाएं अल्लाह की खशियत से। ये अल्लाह की कलाम इतना पावरफुल कलाम है। यानी कुरान जब पढ़ते ना आप सुनते हैं तो आपको ये होता है कि अल्लाह ताला ने ये कलाम किया है, और अल्लाह ताला की अज़मत, ये कलाम इतना पावरफुल है। वही है ना कि बात करने वाले, कलाम करने वाले से आप मुतकल्लिम को पहचानते हो। वल्लाही अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह किस तरीके से बात करता है, अल्लाह ताला का कलाम किस नौइयत का है। बहरहाल इसको समझें, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं अल्लाह को जानने का, अपने रब को जानने का।
تو بہرحال کچھ آیتیں آپ کے سامنے میں تلاوت کروں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیا ہے، اور میں نے آپ کو اس کا طریقہ بہرحال پہلے ہی بتلایا. فرمایا اللہ الذی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو، اللہ وہ ہے جو رفع السماوات بغیر عمد ترونها، جس نے آسمانوں کو اٹھائے بغیر ستونوں کے. وہ ہے بغیر ہم چھوٹی سی چھت بغیر ستون کے کھڑی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا بغیر ستون. اللہ کی قدرت ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اللہ اکبر. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے یہ اتنی بڑی جو مخلوق دے رہا، پورا جو سولر سسٹم اور چاند، یہ پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے تابع کیا ہوا ہے. اللہ کے تابع ہے، اللہ کی اجازت سے سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے. یہ اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں. سوچو اللہ کتنا بڑا ہے. ہر ایک جو ہے وہ ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم اسپیسیفائی کیا ہوا ہے. یدبر الامر، اور ایسا نہیں ہے کہ بنا کے سب چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ یدبر الامر، فیصلوں کی تدبیر کرتا ہے. وہ ایکٹیو ہے، کوئی پتہ نہیں کرتا مگر اس کی اجازت کے بغیر. کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ وہ کوئی نہ کسی معاملے میں ہے. یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ کھول کے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کھول کے نشانیاں بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو. پھر سورہ حشر کی آخری آیت، واللہ الذی لا الہ الا ھو، اللہ وہ ہے. سب سے پہلا تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ توحید کے ذریعے کرایا کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے وہی لائق ہے، مستحق وہی ہے. کیوں؟ آگے فرما دیا، هو اللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اتنا پاورفل انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. ایک صفت پر اگر کوئی بات کی جائے تو بڑی بات لمبی ہو جائے گی. مختصر سا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے چلتا ہوں کہ وہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، چھپی اور کھلی، غیب اور پوشیدہ اور کھلی چیزوں کو اور ظاہری چیزوں کو جاننے والا، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ھو الملک بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے تمام عیوب سے، الملک القدوس السلام سلامتی دینے والا ہے، خود بھی تمام عیوب سے پاک ہے، لوگوں کو سلامتی دیتا ہے. القدوس السلام المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان حفاظت کرنے والا. اللہ اکبر. مہیمن کہتے ہیں کہ حی من الطیر، یعنی پرندہ جب اپنے بچوں پر بچھا دینا تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پر حی منا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہیمن نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے. کس پیار اور شفقت اور محبت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. المہیمن العزیز الجبار، غالب، جبار اپنی مرضی چلانے والا، اسی کی مرضی چلتی ہے. المتکبر بہت بڑا. تو یہ رب کا تعارف ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ میں اپنا تعارف موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اے موسیٰ، اننی انا اللہ، بے شک میں انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، لہٰذا میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر.
اللہ اکبر. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے اس معزز اور کریم رب سے کس چیز نے غافل اور دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ ما غرک بربک الکریم. اتنا مہربان، شفیق، شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا، رحمت کرنے والا، عذاب میں پکڑ میں بڑا سخت. کس چیز نے تجھے دھوکے میں اور کس چیز نے تجھے غافل کیا ہوا اپنے رب سے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، برابر کیا. سب اپنی خلقت کو دیکھ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پروپورشنیٹلی ہر چیز تیری ڈیزائن کی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو فالتو اور فضول اور بیکار ہے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کس طریقے سے قرآن وغیرہ. اب جب اللہ تعالیٰ یہ ہے، یعنی یہ تو میں نے مختصر سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ کے تعارف کے حوالے سے. ذرا قرآن کو کھول کے اللہ کے بارے میں پڑھیے. اللہ جب یہ ہے تو پھر میں اسی کا فقیر کیوں نہ بنوں؟ یعنی بندہ اللہ کی طرف سفر کرتا ہے جب اللہ کو جانتا ہے اور اپنی اوقات جانتا ہے کہ اللہ جب تو وہ ہے جو تو نے قرآن میں بتلایا ہے کہ تو وہ ہے، اور پھر میں وہ ہوں کہ جو حقیر پانی نطفے سے پیدا کیا گیا ہوں، ضعیف، کمزور، اپنے کسی چیز پر میرا کنٹرول نہیں. جب میں ایسا فقیر اور تو غنی، تو کیوں نہ میں حقیقی معنوں میں اختیاری طور پر تیرے در کا فقیر بن جاؤں؟ کیوں نہ میں تیری طرف رغبت کروں؟ کیوں نہ میں تیری طرف دوڑوں اور بھاگوں؟ لہٰذا انشاءاللہ الافتقار الی اللہ، اللہ کے در کا بھکاری بننا، اللہ کی فقیری میں آ جانا، اپنے آپ کو فقیر اختیاری طور پر اللہ کے در کا فقیر بنا لینا، بھکاری بنا لینا، منگتا بنا لینا، اور اللہ کو غنی جان کے اس کے آگے، اس کے تحت، اس کے حکم کے تابع اور اسی سے امید وابستہ کرنا. انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے الافتقار الی اللہ، اللہ کے در کا فقیر، محتاجگی، یہ کیا چیز ہے، کیا معنی رکھتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. اور پھر اس کا اگلا جو ہم اور بھی بات ذکر کریں گے، جب اللہ تعالیٰ یہ ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف سورہ ذاریات میں فرمایا والسماء خلقناها بأید وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماہدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اللہ تعالیٰ آسمان بنایا اور اس میں وسعت دی، اور پھر زمین کو بچھونا بنایا، اور پھر ہر چیز میں جوڑے جوڑے پیدا کیے. اللہ تعالیٰ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ مدبر. تو جب میرا رب وہ ہے ففروا الی اللہ، تو میں کیوں نہ اللہ کی طرف فرار اختیار کروں؟ تو انشاءاللہ الفرار الی اللہ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرنا، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے اگلے اپنے ٹاپکس میں. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.